السلام علیکم۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں اور بارش کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ اپنا یہ ایپیسوڈ 4 شیئر کرنے لگی ہوں۔ ناول کا نام ہے جب دل ہار گیا، ریٹن بائی صوفی تھاٹس۔ رات کا وقت ہے، تینوں اپنے اپنے کمروں میں بیٹھی ہیں، گروپ کال چل رہی ہے پرجوش لہجے میں۔ او میرے خدا، کل آخر کار نکلنا ہے۔ سب سے پہلے یہ طے کرو کہ ہم نے ساتھ ساتھ کیا لے جانا ہے۔ میں تو سوچ رہی ہوں اپنی جیکٹس اور اسنیکس بھر کے لے جاؤں، وہاں پتہ نہیں کیا ملے گا یا کیا نہ ملے۔ آیت مسکرا کر، اسنیکس تو ٹھیک ہیں لیکن ذرا عملی طور پر سوچو، 2 دن کا سفر ہے، دوائیں اور ذاتی ضروری سامان بھی ساتھ ہونا چاہیے۔ عبادت سنجیدگی سے، بالکل، اور یاد رکھو یہ سیر سپاٹا نہیں، یہ ایک پروجیکٹ ہے، ہمیں کیمرہ، نوٹ بکس اور کچھ اسٹیشنری بھی ساتھ رکھنی ہے، ڈاکیومنٹری مکمل کرنی ہے، صرف مزے کے لیے نہیں جا رہے۔ حور ہنستے ہوئے، لیکچر شروع ہو گیا مس پرفیکٹ موڈ آن۔ آیت ہنسی چھپاتے ہوئے، چھوڑو عبادت کی بات ٹھیک ہے، ہمیں ہر چیز پلان کے ساتھ کرنی ہوگی۔ ویسے جیکٹس ذرا موٹی لے لینا، وہاں سردی ہوگی۔ عبادت، میں کیمرہ اور نوٹ بکس لے آؤں گی، تم دونوں ذاتی سامان دیکھ لینا، اور ہاں آیت، دوائیں تم لازمی رکھنا۔ حور طنزیہ انداز میں، اور میں انٹرٹینمنٹ کی ذمہ داری لیتی ہوں، چند اچھے گانے ڈاؤن لوڈ کر لوں گی تاکہ سفر بور نہ ہو۔ تینوں زور سے ہنس پڑتی ہیں۔ دوسری طرف کبیر، حماد اور علی مال میں گھوم رہے ہیں، ہاتھوں میں شاپنگ بیگز ہیں اور سب اپنی اپنی پسند میں مصروف ہیں۔ حماد جوش سے، یار یہ جیکٹس دیکھو کتنی اسٹائلش ہے، اگر میں نے یہ پہنی تو پورے ٹور میں لڑکیاں بس مجھے ہی دیکھتی رہیں گی۔ علی ہنستے ہوئے، ہاں ہاں ہاں، تجھے خود پر اتنا اعتماد کہاں سے آتا ہے؟ ٹور ڈاکیومنٹری کا ہے، فیشن شو کا نہیں۔ کبیر کول انداز میں ہاتھ جیب میں ڈالے، تم دونوں جتنا چاہو اسٹائل مارو، لیکن اصل مزہ تب ہے جب بندہ ریلیکس رہے۔ میں تو بس ایک گٹار اور چند آرام دہ کپڑے لے جا رہا ہوں، باقی نان سینس کی ضرورت نہیں۔ حماد چھیڑتے ہوئے، ہاں بھائی، کیونکہ بس گٹار چاہیے اور ساتھ آڈینس جو آپ پر فدا ہو جائے۔ علی مسکرا کر، اور آڈینس میں زیادہ تر لڑکیاں ہوں۔ کبیر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ، جو چاہو سوچ لو، لیکن یاد رکھو میرے لیے یہ سب صرف انٹرٹینمنٹ ہے، کمٹمنٹ وغیرہ پر میں یقین نہیں رکھتا۔ ایک لمحے کو اس کے چہرے پر ہلکی سی اداسی آ جاتی ہے، جسے دل کے اندر کچھ چھپا ہوا ہو۔ علی اور حماد نے نوٹ کیا مگر بات بدل دی۔ حماد ہنسی میں، چلو بھائی جیکٹس لے لو اور ساتھ کچھ اسنیکس بھی، سفر لمبا ہے، اور ہاں کبیر بھائی اپنا ایٹیٹیوڈ بھی تھوڑا پیک کر لینا، ایسا نہ ہو کہ مس پرفیکٹ سے ٹکراؤ ہو جائے۔ کبیر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ، ٹکراؤ تو ہونا ہی ہے، اس کی زندگی اصولوں سے شروع ہوتی ہے اور میری اصول توڑنے سے۔ تینوں ہنستے ہوئے شاپنگ بیگ کے ساتھ مال سے باہر نکلتے ہیں۔ عبادت اپنا ٹریول بیگ اٹھائے دروازے کے پاس کھڑی ہے، اس کی امی پریشانی اور محبت بھری نظر سے بیٹی کو دیکھ رہی ہیں۔ امی لازمی سے، بیٹا نرمی سے، امی نرمی سے، بیٹا راستے میں احتیاط سے رہنا، کھانے پینے کا خیال رکھنا اور اجنبی لوگوں پر زیادہ ٹرسٹ مت کرنا۔ عبادت مسکرا کر، جی امی آپ فکر نہ کریں، ہر چیز پراپرلی مینیج ہوگی۔ امی دعاؤں بھری آواز میں، اللہ تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اپنی اسٹڈیز پر فوکس رکھنا۔ عبادت امی کے ہاتھ چوم کر روانہ ہوتی ہے۔ آیت اور علی دونوں بیگز کے ساتھ باہر نکل رہے ہیں، دروازے پر کھڑے ان کے ابو یعنی آیت کے ماموں علی کو روک لیتے ہیں۔ ماموں سخت مگر پیار بھرے لہجے میں، نہیں علی بیٹا، یہ صرف ٹور نہیں ہے تم دونوں کے لیے، آیت تمہارے ساتھ ہے،
یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اس کا خاص خیال رکھنا۔ علی اعتماد سے: جی ابو، آپ بالکل بے فکر رہیں، میں آیت کو ہر حال میں پروٹیکٹ کروں گا۔ آیت مسکرا کر علی کے طرف دیکھتی ہے اور آہستہ سے کہتی ہے، میں خود اپنی پروٹیکشن کر سکتی ہوں۔ سب ہنس پڑتے ہیں اور وہ دونوں روانہ ہوتے ہیں۔ حماد اپنی امی فاطمہ بیگم کے سامنے کھڑا ہے۔ وہ بیٹے کو مسلسل نصیحتیں دے رہی ہیں اور ساتھ ساتھ اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہی ہیں۔ فاطمہ بیگم محبت سے: بیٹا، نماز کا وقت کبھی مس مت کرنا، کھانے پینے میں احتیاط رکھنا، اللہ تمہیں اپنے امان میں رکھے۔ حماد شرارت سے: امی، آپ کی دعاؤں کے ساتھ کون سی مشکل آ سکتی ہے، آپ بس دعا کرتی رہیں۔ حور اپنی امی کے ساتھ بیٹھی ہے۔ امی بیٹی کے بال سہلا رہی ہے۔ امی نرمی سے: بیٹا، مزے بھی کرنا لیکن اپنی پڑھائی مت بھولنا۔ حور ہنستے ہوئے: امی، یہ پروجیکٹ بھی ہے، مزہ بھی ہے، آپ ٹینشن نہ لیں۔ اور امی کو گلے لگا کر روانہ ہو جاتی ہے۔ صبح کا وقت ہے۔ کبیر اپنے کمرے سے عام انداز میں نکلتا ہے، ایک بیگ کندھے پر لٹکائے۔ پورا گھر خاموش ہے، نہ کوئی دعائیں، نہ کوئی ہدایت، نہ کوئی الوداع۔ وہ دروازہ بند کرتا ہے اور ایک لمحے کے لیے دہلیز پر رکتا ہے، خالی نظروں سے گھر کی طرف دیکھتا ہے۔ پھر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ لبوں پر آ جاتی ہے۔ کبیر آہستہ آواز میں خود کلامی کرتا ہے: سی آف کرنے والا کوئی نہیں ہے، یہی ہے میری زندگی کی کہانی۔ وہ دھوپ کے چشمے لگاتا ہے اور اوپر پر بے پرواہ انداز میں باہر نکل جاتا ہے۔ گراؤنڈ کے ایک کونے میں یونیورسٹی کی طرف سے بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ہر طرف طلباء اپنے بیگز اور ضروری سامان کے ساتھ نظر آ رہے تھے۔ شور شرابہ، کہکے، جوش و خروش کا ماحول ہے۔ سب سے پہلے عبادت اپنی سہیلیوں کے پاس پہنچتی ہے۔ اس کے چہرے پر ہلکی خوشی اور ذمہ داری دونوں چھلک رہی ہے۔ حور مسکراتے ہوئے: واہ عبادت، تم نے تو پورا سفری بیگ ہی تیار کر لیا۔ عبادت ہنستے ہوئے: ہاں، امی نے کہا تھا احتیاط ضروری ہے، تو سب کچھ ساتھ رکھ لیا۔ اس دوران آیت اور علی آتے ہیں۔ آیت فوراً حور اور عبادت کو گلے لگا لیتی ہے۔ آیت: او میری دوستوں، تیار ہو جاؤ ایڈونچر کے لیے۔ او میری دوستوں، تیار ہو جاؤ ایڈونچر کے لیے۔ حور شوخی سے: ایڈونچر یا پھر ڈاکیومنٹری پروجیکٹ؟ سب زور سے ہنس پڑتے ہیں۔ علی ذرا ٹھنڈے اور پراعتماد بھرے انداز میں بولتا ہے: علی، بس جو بھی ہے، مزہ تو آنے والا ہے۔ ادھر حماد بھی اپنی حسب عادت شرارت کے ساتھ انٹری لیتا ہے، ہاتھ میں چپس کا پیکٹ اور گلے میں کیمرہ لٹکا ہوا۔ حماد چپس کھاتے ہوئے: یار یہ ٹور تو ڈاکیومنٹری سے زیادہ پکنک لگ رہا ہے۔ علی ہنستے ہوئے: بس تمہارا موڈ ہی ایسا ہے، ورنہ یہ تو بالکل سنجیدہ اسائنمنٹ ہے۔ کبیر جیکٹ پہنے، ہیڈ فون کانوں میں لگائے اور سن گلاسز لگا کر سوئیگر انداز میں آتا ہے۔ سب کی نظریں ایک لمحے کو اس پر جم جاتی ہیں۔ وہ بالکل بے پرواہ انداز میں چلتا ہوا گروپ کے قریب پہنچتا ہے۔ کبیر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ طنزیہ لہجے میں: تو مس پرفیکٹ اور ان کی ٹیم اس بورنگ سفر کے لیے تیار ہیں؟ عبادت قدرے چڑھ کر اپنے بیگ سیدھے کرتی ہے۔ عبادت تیز لہجے میں: کم از کم یہ بورنگ سفر پروڈکٹیو تو ہوگا، ہر چیز تمہاری طرح وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں۔ سب او ہو والے انداز میں ہنس پڑتے ہیں۔ کبیر چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ: چلو مس پرفیکٹ، تمہاری یہ اوور سیریس نیچر ہی سب سے زیادہ بورنگ ہے۔ عبادت اسے نظر انداز کر کے اپنی سہیلیوں سے بات کرنے لگتی ہے، لیکن دل ہی دل میں وہ کافی انوائنگ رہتی ہے۔ باقی اسٹوڈنٹس بھی شور شرابہ اور کیکوں میں مصروف ہیں۔ حماد زور سے ہنستے ہوئے: یار، یہ تو بالکل اسکول ٹرپ لگ رہا ہے، کسی کو یاد بھی ہے کہ ہمیں ڈاکیومنٹری بنانی ہے؟ علی چھیڑتے ہوئے چپس کا پیکٹ ہاتھ سے ہلاتے ہوئے: بھائی، ڈاکیومنٹری کی فکر مت کر، تو بس اسنیکس کا سین کور کر لینا، پورا ایپیسوڈ بن جائے گا۔ سب زور زور سے ہنسنے لگتے ہیں۔ حور اور آیت بھی ہنسی روک نہیں پاتی، جبکہ عبادت چپ چاپ اپنی ڈائری میں نوٹس بنا رہی ہے۔ گاڑی تیز سڑک پر دوڑ رہی ہے، کھڑکیوں میں دھوپ اندر آ رہی ہے اور ہوا کے جھونکے سب کو تر و تازہ کر رہے ہیں۔
سب طلباء اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھ کر سفر کے مزے لے رہے ہیں۔ حور اپنی سیٹ پر آیت کے ساتھ بیٹھی دونوں ہنستے ہنستے سیلفیاں بنا رہی ہیں۔ حماد اور علی پیچھے کی طرف بیٹھے ہیں، دونوں کے ہاتھ میں چپس اور کولڈ ڈرنک ہے۔ ہنسی مذاق کے ساتھ دونوں خوب انجوائے کر رہے ہیں۔ کبیر آرام سے اپنی سیٹ سے اٹھتا ہے، گٹار ہاتھ میں تھام لیتا ہے۔ سب طلباء پرجوش انداز میں تالیاں بجانے لگتے ہیں۔ پرجوش انداز میں تالیاں بجانے لگتا ہے۔ حماد زور سے ہاں بھائی، کبیر آج پھر اپنی آواز کا جادو سنا دے۔ علی مسکراتے ہوئے، اب تو ڈاکیومنٹری کے ساتھ میوزک ویڈیو بھی بن جائے گا۔ سب مذاق میں چھیڑتے ہیں۔ کبیر گٹار بجانا شروع کرتا ہے اور ایک مدھم مگر دل کو چھو لینے والا نغمہ گانے لگتا ہے۔ بس کے اندر مکمل خاموشی چھا جاتی ہے، بس سب اس کی آواز میں کھو جاتے ہیں۔ حور پرجوش انداز میں آیت سے، واہ کبیر کی آواز تو کمال ہے، بالکل لائیو کنسرٹ کا مزہ آ رہا ہے۔ آیت ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ، سچ کہہ رہی ہو، جیسے یہ گانا اس کے دل کی گہرائیوں سے نکل رہا ہو۔ گانا ختم ہوتے ہی پوری بس تالیوں سے گونج اٹھتی ہے۔ کبیر ہلکا سا جھک کر ایک اسٹائلش بو کرتا ہے اور واپس اپنی سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے۔ عبادت اپنی سیٹ پر کتاب کھول کر نوٹس بنانے لگتی ہے۔ کبیر پیچھے سے جھک کر طنزیہ انداز میں بولتا ہے، کبیر مس پرفیکٹ سنجیدگی سے، اتنے مزے کے سفر میں بھی کتاب؟ عبادت کتاب بند کیے بغیر پرسکون لہجے میں کہتی ہے، کیونکہ مجھے اسائنمنٹ سنجیدگی سے لینا آتا ہے۔ کبیر ہلکا سا ہنس کر، یہ اسائنمنٹ ڈاکیومنٹری ہے یا پی ایچ ڈی تھیسس؟ ذرا ریلیکس کر لو۔ عبادت تیز لہجے میں، ریلیکس کرنے کی عادت نہیں ہے، نے ہی تمہاری زندگی برباد کی ہے، ریلیکس کرنے کی عادت نے ہی تمہاری زندگی برباد کی ہے کبیر۔ یہ سن کر کبیر کے چہرے پر لمحے بھر کا غصہ آتا ہے۔ وہ چشمہ اتار کر سیدھی نظر عبادت پر ڈالتا ہے۔ کبیر سنجیدہ اور سخت، اپنی ڈکشنری سے میرا کردار مت لکھو، تم نہیں جانتی میں نے کیا جھیلا ہے۔ ایک لمحے کو بس کے ماحول میں خاموشی چھا جاتی ہے، پھر کبیر فوراً اپنا لہجہ بدل کر ہنسنے لگتا ہے۔ کبیر ہنستے ہوئے، چلو مس پرفیکٹ، میں تو بس مذاق کر رہا تھا۔ عبادت خاموش رہتی ہے، مگر اس کے چہرے پر سوچ اور تجسس دونوں جھلکتے ہیں۔ بڑی بس ہری پہاڑیوں کے درمیان سے گزرتی جا رہی ہے، کھڑکیوں سے ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی ہے۔ سب طلباء ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ سامنے پہاڑوں پر دھند چھائی ہوئی ہے۔ حور کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے، اوہو، یہ جگہ تو تصویروں سے بھی، یہ جگہ تو تصویروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ آیت پرجوش لہجے میں، بالکل لگ رہا ہے جیسے ہم کسی دوسری دنیا میں آ گئے ہیں۔ عبادت یہی تو اصل پاکستان ہے، ان پہاڑوں، ان درختوں اور لوگوں میں ایک سادگی ہے جو شہروں میں کہاں ملتی ہے۔ اتنے میں علی مزاحیہ انداز میں کہتا ہے، سادگی کی بات چھوڑو، سگنل نہیں ہوں گے؟ مجھے تو بس یہ سوچ کر مزہ آ رہا ہے کہ یہاں مس پرفیکٹ کا لیکچر آف ہوگا۔ عبادت علی کو گھورتی ہے، سب کہکا لگاتے ہیں، عبادت علی کو گھورتی ہے۔ عبادت غصے سے، علی تم بھی نا، جب بات کرنے کا کچھ نہ ملے تو مجھ سے پنگا لینا ہوتا ہے۔ اس دوران کبیر پیچھے بیٹھا ہوا ہے، آنکھوں پر چشمہ لگا کر خاموشی سے گٹار کی اسٹرنگز چھیڑ رہا ہے۔ اس کی نگاہ ایک لمحے کو عبادت پر ٹھہرتی ہے، لیکن فوراً باہر پہاڑوں کی طرف دیکھ لیتا ہے۔ حماد کبیر کو چھیڑتے ہوئے، او بھائی کیا سین ہے، پہاڑ دیکھ رہا ہے یا کسی اور کو؟ کبیر سرد لہجے میں، پہاڑ زیادہ سچے ہیں لوگوں سے، ان میں کوئی ڈرامہ نہیں ہوتا۔ کبیر کی اس بات پر ایک پل کے لیے سب خاموش ہو جاتے ہیں۔ عبادت غیر ارادی طور پر کبیر کو دیکھتی ہے، اس کے جملے کے پیچھے چھپی تلخی کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو، جیسے اس کے جملے کے پیچھے چھپی تلخی کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔
بس آخر کار ولیج کے قریب پہنچتی ہے۔ بچے کھیلتے ہوئے ہاتھ ہلا رہے ہیں، عورتیں مٹی کے گھروں کے سامنے بیٹھی ہیں، مرد کھیتوں میں کام کر رہے ہیں۔ آیت خوشی سے، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں ڈاکیومنٹری شوٹ کرنی ہے۔ ہور: یار یہ تو واقعی بہت انسپائرنگ ہے، دیکھو یہ لوگ کتنا محنت کرتے ہیں۔ سب اپنے اپنے کیمرے اور نوٹ بکس نکالتے ہیں۔ عبادت: علی تم انٹرویو لو، آیت بیک گراؤنڈ نوٹ کرے گی۔ ہور: تم لائف سٹائل کیمرے میں قید کرو اور میں گاؤں کے وسائل ریکارڈ کر لوں گی۔ علی ہنستے ہوئے: جی میڈم، مس پرفیکٹ۔ سب کہکا لگاتے ہیں۔ عبادت تھوڑا سا غصہ دکھاتی ہے مگر دل ہی دل میں یہ لقب اسے برا بھی نہیں لگتا۔ کبیر عام سے انداز میں گٹار لیے بچوں کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ بچے اس کے گٹار کی دھن پر تالیاں بجانے لگتے ہیں۔ ڈاکیومنٹری کا ایک منظر بنتا ہے کہ کس طرح کبیر موسیقی کے ذریعے گاؤں کے بچوں سے جڑ جاتا ہے۔ حماد: واہ بھائی، ڈاکیومنٹری میں تیرے شارٹس تو لازمی وائرل ہوں گے۔ کبیر مسکراتے ہوئے: مجھے وائرل نہیں ہونا، بس یہ لمحے محفوظ ہو جائیں یہی کافی ہے۔ شام کا وقت، سورج پہاڑوں کے پیچھے ڈوبنے لگتا ہے، ہلکی ہلکی ٹھنڈ بڑھ جاتی ہے۔ سب تھکے ہوئے مگر جو خوش بیٹھے ہیں۔ آیت: یار اتنی محنت کے بعد تو لگ رہا ہے کھانے کے بعد سیدھا سو جاؤں گی۔ ہور: بالکل، اور دیکھو کتنا سکون ہے یہاں، شہر کی طرح شور شرابہ نہیں۔ عبادت مسکراتے ہوئے: اس لیے تو اس ڈاکیومنٹری کا اصل مقصد یہی ہے کہ دنیا کو دکھایا جائے کہ یہ لوگ سادہ وسائل کے ساتھ کتنی خوبصورتی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس دوران استاد اعلان کرتا ہے کہ آج رات سب طلباء یہیں گاؤں کے گیسٹ ہاؤسز میں قیام کریں گے۔ علی شرارت سے: واہ مزہ آ گیا، اب تو آگ کے گرد بیٹھ کر کیمپ فائر بھی ہونا چاہیے۔ سب ہنسنے لگتے ہیں۔ کبیر خاموشی سے بیٹھا ہے، پہاڑوں کے سناٹے کو دیکھ رہا ہے۔ عبادت کی نگاہ ایک لمحے کے لیے اس پر پڑتی ہے اور وہ سوچتی ہے کبیر یہ انسان جتنا سخت ہے اتنا ہی کہیں نہ کہیں ٹوٹا ہوا بھی ہے، پتہ نہیں اصل کبیر کیسا ہے۔ تو واو، ایپیسوڈ تو بہت اچھا تھا۔ تو آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسا لگا ہے آپ نے لازمی مجھے کمنٹ کرنا ہے تاکہ مجھے پتہ لگے کہ فیڈ بیک کیسا آ رہا ہے اس ایپیسوڈ کا۔ اور مجھے تو بہت پسند آ رہا ہے، کہانی آگے اور بھی دلچسپ ہونے والی ہے۔ آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ ٹو ریڈ دس۔ اوکے، اللہ حافظ۔